بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور وہ ہیں پاکستان اور انڈیا کے بارے میں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ایک دفعہ پھر دونوں ملکوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیونکہ فلیکسیبلٹی اب دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ 2025 میں چیمپئنز ٹرافی ہے، پاکستان میزبانی کرے گا، اور ICC نے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے، تمام اعتراضات مسترد کرتے ہوئے پاکستان کو فٹ قرار دیا ہے میزبانی کے لیے۔ اور اب پاکستان میں انڈین ٹیم آتی ہے یا نہیں، اس کا اوپن معاملہ چھوڑا ہے ICC نے پاکستان پہ اور انڈیا پہ، کہ اس میں ICC کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جانے اور انڈین کرکٹ بورڈ جانے وہ آپس میں، اور اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی اور چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لے گی، یہ ایک معاملہ ابھی تک ہے۔ اور اسی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے، اب بھارت جو ہے وہ پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے، جو کہ کافی مشکل کام ہوگا۔ اور پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات جو ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے تب تک پاسبل نہیں، یعنی کہ کشمیر کا جو خصوصی درجہ تھا مقبوضہ وادی کا، وہ جب تک نہیں ختم ہوتا اس وقت تک پاکستان کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے تجارت بند کی ہوئی ہے، پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کی ہوئی ہے انڈیا کے لیے، اور کوئی جہاز پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتا سوائے اسپیشل پرمیشن کے۔ نریندر مودی کے جہاز کو اجازت دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ کسی نہ انڈین ایئر لائن کو اجازت ہے نہ کسی اور غیر ملکی پرواز کو اجازت ہے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے وہ انڈیا لینڈ کرے یا انڈیا سے پرواز کر کے پاکستان سے اوپر سے گزرے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور انڈیا نے ایک ایفرٹ کی اور وہ گھیرنے کی کوشش کی۔ پہلا افغانستان کے معاملے میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، میزبانی کی، لیکن پاکستان نہیں گیا اور نہ ہی چائنا گیا۔ دونوں ملک انڈیا کی اس کانفرنس میں سیکورٹی معاملات، افغانستان کی سیکورٹی پہ بلائی گئی تھی، دونوں نے انکار کیا۔ اور اس کے بعد جو اسپیکر ہیں لوک سبھا، انہوں نے چیئرمین سینٹ کو بلایا، ان کو انویٹیشن دیا، اور بھارتی لوک سبھا کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو بھارتی دورے کی دعوت دی تھی، اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی 7 سالہ تقریبات تھیں انڈیا میں، اور وہاں پہ صادق سنجرانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، اور اسپیکر لوک سبھا کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ 7 سالہ تقریب میں آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث اعزاز ہوگی۔ لیکن واپسی پہ جو خط لکھا ہے صادق سنجرانی نے، انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق جو 5 اگست کا غیر قانونی اقدام ہے اس کی واپسی تک کسی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتا، اور اس لیے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت والی آئینی شقیں 370 اور 35A جو ہے وہ بحال ہونے چاہیے، اور یہ 4 دسمبر کو ہے۔ اس میں صدر اور وزیر اعظم نے خطاب کرنا تھا، تو یہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے۔ اس کے بعد جو مقبوضہ وادی کی صورتحال ہے اس کے حالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ حالات، 3 سے 4 نوجوان جو ہیں وہ ڈیلی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اور فورسز کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، جست خاکی واپس نہیں کیے جا رہے، اور یہ ساری صورتحال وہاں پہ ہے، اور مہا درجے کا ظلم ہے، اس کے علاوہ کم از کم الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ اور وہاں پہ ایک بار پھر تیزی آ چکی ہے پکڑ دھکڑ میں، اور نہ صرف پکڑ دھکڑ میں تیزی آ چکی ہے بلکہ جو جست خاکی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جا رہی، اس کی وجہ سے جو دلی نواز مقبوضہ وادی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی مجبور ہے ایسے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے
کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہاں کی وہ سیاسی قیادت ہے اور لڑتی رہتی ہے، گو کہ وہ دلی نواز ہے، اور دوبارہ سے نظر بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ محبوبہ مفتی دوبارہ ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، اور ان کو اس وجہ سے کیا گیا کہ پچھلے دنوں جو کشمیری شہری تھے جی الطاف بٹ اور ڈاکٹر مدثر گل، ان کی رہائش گاہوں پہ جانا چاہتے تھے اور ان کو جعلی مقابلوں میں مارا گیا تھا، ان کو اجازت نہیں دی بلکہ ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا محبوبہ مفتی کو۔ یہ ایک مذمت اور وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے، اور جبکہ پاکستان نے واضح طور پہ ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کی صورتحال جو ہے اس سے خطے کا امن جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے اور پورے خطے کا امن تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مودی سرکار ہوں گے۔ اور ستمبر میں ڈوزیز بھی دیے گئے تھے اور ناقابل تردید ثبوت بھی پاکستان دے چکا ہے عالمی برادری کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اور اقوام متحدہ میں بھی۔ اور دوسری جانب انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بھارتیوں کی جو نفرت کی انتہا ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کا میچ اور اس میں پاکستان کے خلاف نعرے، اور کانپور کے گرین پارک میں یہ ہوا، ٹیسٹ کھیلا جا رہا تھا اور باقاعدہ طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی اس میں بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے اور پاکستان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں، اور اسی صورتحال سے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے انڈیا، اور انڈیا کو معلوم ہے جی کہ 2025 کی جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس میں اس کی شرکت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے ICC نے پہلے ہی خبردار کر دیا، اور انہوں نے خاص طور پہ واضح طور پہ کہا گریگ بارکلے نے کہ کرکٹ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب لے کے آئے گی، لیکن اس حوالے سے جو رول ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ہے۔ اسی طریقے سے جی ایک تو لوک سبھا اسپیکر نے انوائٹ کیا، نہیں گئے پاکستان، پھر ایک اور اپلیکیشن آ گئی ہے، درخواست آ گئی ہے بھارت کی طرف سے، اور وہ ہے کہ بھارت نے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی دوبارہ اجازت مانگی ہے، اور سری نگر سے جو جہاز اڑتے ہیں ان کے لیے پاکستان کی فضائی حدود وہ کہتے ہیں ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، اور پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہیں تو یہ جو پروازیں ہیں اکنامیکل رہتی ہیں، ادروائز اگر پاکستان اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو جو سفر ہے، فاصلہ ہے، فضائی فاصلہ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، 2 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے فیول جلتا ہے، اور جو کرائے ہیں فضائی جہازوں کے ایئر لائنز کے وہ بھی ڈبل پہ چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ پھر نہیں رہتی قابل برداشت ایسی پروازیں، تو پاکستان اجازت نہیں دے رہا، بلکہ پچھلے دنوں ایک پرواز کو عین ٹائم پہ آ کے پاکستان نے انکار کر دیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ وہ پاکستان کی، حالانکہ وہ تھی بھی کسی تیسرے ملک کی پرواز تھی، لیکن اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جی چٹھی آ گئی ہے، اور وزارت قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے، اور اس میں سول ایویشن تمام پورٹس، حکومت اور وزارت خارجہ کو ارسال کرے گی، اور اس کی روشنی میں بھارت کی درخواست کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان اس کو اجازت دیتا ہے تو انٹرنلی پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ان کو شدید نقصان پہنچے گا، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا سارا جو نیریٹو ہے وہ اس کا ستیاناش ہو اور ایک نیا محاذ کھولا جائے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں جی یہ معاملات ذرا بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ ایک اور خبر ساتھ ہی لے لیں جی، اور وہ ہے کہ پاکستان کے مذاکرات چل رہے تھے تحریک طالبان، کالعدم تحریک طالبان سے، تو اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 100 سے زائد قیدی جو تھے وہ رہا کر دیے ہیں کالعدم تحریک طالبان کے، کیونکہ اس وقت عارضی طور پہ سیز فائر ہے،
اور ایک دوسرے پہ حملے نہ کرنے کا عہد ہے۔ افغان حکومت جو ہے، افغان طالبان، وہ اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دونوں یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندوں کے درمیان اور طالبان کے درمیان، ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ 100 افراد جن کو رہا کیا گیا ہے، یہ وہ 100 افراد ہیں جن کو 6 ماہ کا اصلاحی عمل جو ہوتا ہے، ریہیبلیٹیشن، وہ ہو چکی ہے، اور ان قیدیوں کو بتایا جا چکا ہے اور یہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہیں، اور سیکورٹی حکام کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بلیک کیٹیگری میں آتا ہو، بلکہ ان کو خیر سگالی کے طور پہ رہا کیا گیا ہے 1 نومبر کو جو سیز فائر ہوا تھا اس کے نتیجے میں، اور اس سے جو مذاکراتی عمل ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب اس میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی جو وہ پاکستان آئے تھے، اور دیگر معاملات کے علاوہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں دونوں پاکستان کے درمیان، یعنی کہ پاکستانی فورسز کے درمیان اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان، اس بارے میں بھی بات چیت ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کچھ زیادہ اس لیے سنجیدہ ہیں کہ یہ لوگ، ان کو کوئی تیسری پارٹی یا جو پرائیویٹ ملیشیاز ہوتے ہیں وہاں جانے کا موقع نہ ملے، تو جبکہ دوسری جانب جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 100 افراد میں وہ لوگ شامل نہیں جو ان کی لسٹ میں ہیں، لیکن اصل معاملہ ہی یہ ہے، ڈیڈ لاک بھی وہیں پہ پھنسا ہوا ہے کہ جو مزید شدید ترین جو شدت پسند ہیں شاید ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکے۔ تو بہرحال یہ چیز جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن ابھی تک کی جو اچھی اطلاعات یہی ہیں کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے اور معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان شدت پسندوں کو، ان جنگجوؤں کو اور عسکریت پسندوں کو کوئی تیسرا فریق استعمال نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو نئی پراکسی ہے اس کو چلانے کے لیے ایندھن تو بہرحال درکار ہے، تو یہی اس وقت کام چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا مزید خبریں آئیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔